پابند تھے. اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضور مدینے مکے گئے اور میں نے حضور کو اٹھایا تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے حضور کو دودھ پلاؤ. تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کا دودھ پیش کیا. آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا. جب میں نے حضور کو دوسری طرف کا دودھ پیش کیا تو سرکار نے چہرے انور پھر لیا. حالانکہ پہلے دن کے بچے حالانکہ ابھی چند دن ہوئے, ابھی دودھ پینے کی عمر ہے. پھر ایک دن کی بات نہیں. اما حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے حضور کو دودھ پیش کیا 2 سال تک آقا علیہ السلام نے ایک طرف کا دودھ قبول کیا اور دوسری طرف سے دودھ کر دیا. علماء نے اس کی وجہ کی شریعت کی اتباع, شریعت کی پاسداری آقا امت کو سکھا رہے ہیں. اگر میں دونوں طرف کا دودھ پی لوں گا تو حلیمہ سعدیہ کے اپنے بچے کو سے دودھ پیے گی, ان کی اپنی بیٹی کو سے دودھ پیے گی. قیامت تک شریعت کی اتباع سکھایا امت کو کہ میں آتے ہی بچپن سے ہی شریعت کی پاسداری کروا. ایک طرف کا دودھ پی کر دوسری طرف کا چھوڑ کر آقا نے دس دیا کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کا حق مت کھانا, اپنا حلال کمانا حلال کھانا چاہے کم ہو مگر کسی کا حق مت کھانا. چاہے وہ تمہاری ماں ہو, تمہارا باپ ہو, تمہاری بیوی ہو, تمہارے بچے ہو, تمہارے بھائی ہو, تمہاری بہنیں ہو, تمہارا پڑوسی ہو, زندگی میں کبھی کسی کا حق مت کھانا. اگر حق کھا کر زندگی گزارو گے تو جن جن کے حق کھاؤ گے یہ حق کھانا تمہیں دنیا میں بھی برباد کرے گا تو آخرت میں بھی برباد کرے گا. اور اس وجہ سے اس دور میں جو آپ جی رہے ہیں یہاں پر حق کھا کر دکان تک نہیں لیتے. زمین کی زمین ہڑپ, دکان کی دکان ہڑپ, ہوٹل کا ہوٹل ہڑپ, جھوٹی قسمیں کھا کر, قرآن میں قسمیں کھا کر, عدالت میں جا کر دوسری قسمیں کھا کر صرف چند مال کے لیے. ارے مرنا تو ہے, جب قبر میں لے کر جائے گا یہ ساری چیزیں. کیوں جھوٹی قسمیں کھا کر شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اپنے نبی کو دیکھ کہ تیرے نبی دنیا میں آئے تو آتے ہی امت کو حق کا درس دیا کہ کسی کا حق مت کھانا. کیونکہ سب امتی ہے نبی سے پیار بھی کرتا ہے, نبی سے محبت بھی کرتا ہے, نبی کے نام کے نعرے بھی لگاتا ہے, نبی کا میلاد بھی مناتا ہے اور اس نبی کی شریعت کی پاسداری نہیں کرتا. ماں کا حق بیٹا کھا رہا, بھائی حق مانگے, بہن مانگے, بھائی کہتا ہے میرا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ آتے آ کر روتے ہیں, ماں کہتی ہے میرا بیٹا میرا حق نہیں دے رہا, باپ بوڑھا بیٹا باپ رو رہا ہوتا ہے میرا بیٹا میرا حق نہیں دے رہا, بہن رو رہی ہوتی ہے میرا بھائی میرا حق نہیں دے رہا. کہتے تمہارا حق ہی نہیں ہے. اور یہاں جس نبی کی حق بنتی ہے اس نبی کا حال دیکھیں, ایک طرف کا دل پیش کیا قبول کیا, دوسری طرف کا چھوڑ دیا. اگر دونوں طرف بیٹھ ہوگا حلیمہ سعدیہ کی اپنی بیٹی کو ضرور کی اس کے حقوق کا خیال کیا. شریعت کی پاسداری کر کے امت کو آقا نے دس دیا ہے کہ زندگی میں کبھی رب کا حق بھی مت کھانا اور بندوں کا حق اٹھانے کا سوچنا نہیں. اور اگر ایسی غلطی ہو جائے ان سے معافی تلافی کر کے ان کا حق ادا کرنا. حق ادا کرو گے دنیا کی سمجھے گی, قبر کی سمجھے گی, آخرت کی سمجھے گی. حق کھا کر مر گئے دنیا کیسے کیسے گزر جائے گی مگر آخرت قبر اور آخرت کے اندر جب حق کھانا تو تمہارے لیے بوال بن جائے گا. ادھر وہ زیادہ جنانی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, آپ کی بات بول رہے کہ فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہے میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں تھا, 9 مہینے اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھا. جب بھی مجھے چھینک آتی اور میں زبان سے کہتی الحمدللہ تو کوئی کہنے والا کہتا الحمدللہ الحمدللہ, اللہ میرا شکر ہے تو چھینک آیا. اس کے اپنے فوائد ہے, اس کا اپنا جو ثواب ہے. چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے. انسان ایک چھینک سے 1000 بیماریوں سے بچتا ہے. کئی جسمانی امراض کا علاج چھینک کے اندر ہے. اب چھینک آئی بیماریوں سے بچا, اب اپنے رب کا شکر ادا کرے. اب سنے اس پر واجب ہے کہ الحمدللہ. آپ ہماری بیداری پر آگے کچھ نہیں کی میرا جواب دینے والا نظر نہیں آتا. پھر میں نے غور کیا کہ میرا بیٹا عبد القادر مجھے پیٹ میں جواب دے رہا ہوتا ہے الحمدللہ, تو میرا بیٹا عبد القادر کا پہلا نہیں ہو کرتا. ماں یہ ہے شریعت کی بات ہے.
11ویں کریں، 11ویں پکائیں، 11ویں کھائیں، 11ویں کے فوائد اپنی جگہ، 11ویں کی محبت اپنی جگہ، مگر ولی سے سچی محبت، غوث اعظم سے سچی محبت یہ کہ ان کی سیرت کو اپنے آپ میں نافذ کریں۔ ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں ابھی نہیں آئے، مگر شریعت کی پاسداری ماں کے لیے الحمدللہ جواب دیا، جانتے تھے جواب دینا واجب ہے، کن پر، زندوں پر، بچوں پر نہیں، بڑوں پر، مگر وہ زیادہ ماں کے پیٹ میں ماں کا جواب دے کر شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یرحمکاللہ، ماں تجھ پر بھی اللہ کی رحمت، تجھ اللہ کی حمد کی، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت۔ اس سے پتہ چلا یعنی شریف حقیقی معنوں میں کرنے والا، غوث اعظم سے سچا پیار کرنے والا، غوث اعظم کا دیوانہ، غوث اعظم کا سچا عاشق وہ ہے جو غوث اعظم سے محبت بھی کرے، ناچ بھی لگائے، جانے پکائے کھائے، اور غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنے آپ میں نافذ بھی کرے۔ نمبر 4، غوث اعظم بنانے میں جناب غلامی سے پوچھا گیا ہے آپ کو کیسے بڑا شراب بنی ہے؟ فرمایا میں بچپن سے کرتا تھا، جگہ سے فرمایا اپنے گھر سے مدرسے پڑھنے جاتا تھا، تو راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے یہ آواز سنتا تھا، ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو راستہ دو۔ اب میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا، کوئی بھی نظر نہیں آتا، میں اپنے گھر سے اکیلا چلا، کہاں جا رہا ہوں؟ مدرسے میں پڑھنے۔ اس سے دو باتیں سننے کو ملی۔ پہلی بات، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، جاہل کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ جس کو شریعت کا پتہ نہ ہو وہ جاہل ہے۔ آپ بتائیں اپنے مریدوں کو کون سی شکل سکھائے گا؟ آج کی جاہل کی ڈبہ بھی قسم کے لوگ گلی گلی میں بیٹھے ہیں، بڑے شہروں میں جائیں اور یہاں کا بیڑا تک کیا ہوا ہے، اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ حد سے زیادہ، اور سب سے زیادہ پہلے سنت کو بدنام کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کی پرواہ نہیں، رمضان کے روزے آئے ہمیں معاف ہے، حج فرض بتائے ہمیں معاف ہے، کیوں معاف ہے؟ شریعت کی پاسداری ولی پر بھی مطلب لازم ہے، لیکن عام انسان پر، بلکہ ولی پر زیادہ لازم ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا، رب کا قرب پا کر اس شریعت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ عالم کے لیے، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری، اور جو عالم نہیں وہ ولی ہے ہی نہیں، چاہے وہ آسمان کو اڑے، چاہے وہ کرامت دکھائے، چاہے وہ غیب کی خبریں بتائے، چاہے وہ مردے زندہ کرے، چاہے وہ نظر بندی کرے، یہ نظر بندی ہے، یہ جادو ہے، یہ اس کے اپنے کرشمے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے جو غوث اعظم کے پاس تھی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مدرسے کو نہیں کرتا تھا، حالانکہ علماء نے لکھا غوث اعظم وہ ہے جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی علاج کا منصب دے دیا تھا۔ یہ ولی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ کو شریعت کی پاسداری کر کے رحمت اللہ کہہ رہا ہے، یہ ولی نہیں۔ پر پیدا ہوتے ہی ولی، پیدا ہوتے ہی شریعت پر عمل کیا ہے، اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ مگر اس کے باوجود، ولی ہونے کے باوجود، امت کو سکھانے کے لیے، مریدوں کو تعلیم دینے کے لیے، فرماتے ہیں بچپن سے مدرسے پڑھنے جاتا تھا۔ استاد کی بات یہ ہے، قرآن گھومے، ہاتھ باندھے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، 18 سال تک اور سارے جیلانی نے دین حاصل کیا۔ حالانکہ ولی تھے، اگر جانتے ہوئے کہ ولی علم کے بغیر نہیں بن سکتا ہے، تو آپ سے پوچھا کیسے پتا چلا؟ ہمارے مدرسے پڑھے جاتا تو ہمارا جو ہٹو اللہ کا ولی آ رہا، میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا تو نظر نہیں آتا، مجھے سمجھ گیا کہ انسان نہیں اپنے بزرگ فرشتے۔ فرشتے آ کر مدرسے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے